علی بھائی سوال یہ ہے کہ کیا اردو زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ خدا بولنا، اسی طرح انگلش زبان میں گاڈ اور پھر ہندی زبان میں بھگوان وغیرہ بولنا شرعی اعتبار سے جائز ہے؟ اور علی بھائی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے لیے آپ خود بھی سپر نیچرل اتھارٹی یا سپر بینگ کے الفاظ بھی یوز کرتے ہیں، جبکہ دوسری جانب بعض سلفی اور اہل حدیث علماء سورہ الاعراف آیت نمبر 180 کے تحت یعنی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کی روح سے ان تمام الفاظ کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مہربانی فرما کر اس ایشو کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں یہ سارے اہل حدیث علماء نہیں ہیں، چند ایک فینیٹک ہیں جو اس میں بہت سختی کرتے ہیں کہ جو لفظ خدا کے استعمال کو حرام کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ لفظ خدا جو ہے وہ 100% اللہ کے لفظ کے ایکویلنٹ ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ لفظ اللہ ہی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے جب رشیا اور ٹرکی کے درمیان کلیش آیا اور ٹرکی والوں نے رشیا کے ایک جہاز گرا دیا، تو وہاں پہ پیوٹن نے بھی ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اللہ نے ان سے یہ کام کروایا تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں، تو لفظ اللہ اس نے یوز کیا ہے۔ رشین لینگویج میں بھی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہبرو لینگویج میں بھی یوز ہوتا ہے، عربی میں تو ہم کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں۔ تو لفظ اللہ کے ساتھ مس چیف نہیں ہو سکتا۔ کیا مبارک نام ہے جی، اللہ کا اگر آپ الف ہٹا دیں للہ بن جاتا ہے، اللہ ہی کے لیے۔ اگلا لام بھی ہٹا دیں لہو بن جاتا ہے، اور اگلا لام بھی ہٹا دیں ہو بن جاتا ہے، ہو بھی اشارہ اسی کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ ہو نہیں ویسے ہو۔ اس کے ساتھ نہ اس کا کوئی پلورل ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی جینڈر ہے۔ گاڈ لفظ کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی فرق کیا کہ انہوں نے جو کیپٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، نہ اس کی فیمیل ہوتی ہے نہ اس کی جمع ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس طریقے سے خدا کا لفظ فارسی زبان میں نگہبان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا خدا۔ نا خدا کا مطلب کسی کو پتا ہے؟ ملاح نہیں، بلا کا تو ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ خدا کا لفظ اس میں کیا معنی دے رہا ہے؟ یہ اصل میں لفظ تھا ناؤ خدا، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، اور خدا نگہبان چلانے والا کشتی کا۔ تو یہ لفظ کٹ کے نا خدا بن گیا، یہ لفظ ہے ناؤ خدا، ٹھیک ہو گیا؟ تو نا خدا ملاح کا بنا ہے ناؤ خدا سے، ناؤ کا خدا چلانے والا، اس کے کہتے ہیں خدا کے ساتھ تو مس چیف ہو سکتا ہے، لیکن سر ایبسولوٹلی اگر فارسی زبان میں کوئی خدا بولتا ہے تو کسی فارسی بان کو یہ وہم بھی نہیں آتا کہ اس سے مراد کوئی ملاح لے رہا ہے یا کوئی اور لے رہا ہے۔ یا اردو زبان میں اگر کوئی خدا کا لفظ بولتا ہے قطعاً کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی۔ ویسے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست ترجمہ کیا، انہوں نے الہ کا ترجمہ خدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ مودودی صاحب نے کیا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، معبود نہیں۔ بڑا پیارا ترجمہ ہے۔ خدا کا لفظ جائز ہے، خود اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا لفظ اوائڈ کرنا چاہیے، اللہ ہی بولنا چاہیے، لیکن ان کے اپنے نعتیہ اشعار میں درجنوں جگہ پہ خدا کا لفظ ہے۔ کیوں؟ وہ شاعری میں اللہ کا لفظ کئی جگہ پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا شعر کے وزن کی وجہ سے، تو اس لیے پھر یہ لفظ، یہ ناؤ خدا کا لفظ بھی فٹ نہیں بیٹھتا تھا نا، تو نہ خدا کر دیا گیا۔ اب یہ لفظ جو ایک ہے، ایک تو کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ تو ایک ہے، ایک اسی لیے کرنا پڑا، یا اڑانی پڑی۔ یہ نون غنے بھی آ گئے، لفظ تو بیان ہے، بیان تو نہیں ہے لفظ کوئی، قرآن کا لفظ ہے بیان، لیکن شاعری میں بیان بھی آتا ہے، نون غنہ تو ہوتی ہی نہیں ہے عربی میں۔ اردو کے اندر جب الفاظ کے شاعری کے لیے یہ شاعروں نے سارے کمال دکھائے ہیں کہ انہوں نے ٹون جوڑنے کے لیے نا وہ نون اڑانا پڑا، تو بیان کیا تو وہ اس سے ان کی ردم قائم ہوئی۔ سر یہ ایک پورا ایک علم ہے، آپ تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو ہر چیز کا تھوڑا تھوڑا، جس کو کہتے ہیں نا جیک آف آل اور ماسٹر آف نن،
آپ ماسٹر آف بھی آل بھی ہو سکتے ہیں. آج کل تو گوگل حافظہ اللہ ہے، آپ لکھیں پوری ہر چیز کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. تو انٹرسٹ کی بات ہے، آپ الفاظ کو دیکھنا شروع کریں. تو یہ جو سورہ الاعراف کی آیت پڑھی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہے، اس کے ساتھ اس کو پکارو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کوئی اور لفظ جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہو اس سے اللہ کو پکارنا حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ایک ترغیب دلا رہا ہے کہ اچھے نام اس کے ہیں. اس کے ثبوت میں آپ کو ایک آیت بھی بتاتا ہوں. سر یہ بہت کرٹیکل ٹاپک ہے، بڑے عرصے سے یہ پینڈنگ تھا. اچھا ہوا یہ سوال بھی آیا کیونکہ بڑا ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اس مسئلے کے اوپر. تو اہل حدیث کے لیے میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ صرف ظاہری الفاظ کو نہ دیکھیں، تھوڑی سی فقہ بھی حاصل کریں. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور دیتا اللہ ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں. تو سمجھ بوجھ ٹرو انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اینڈ کے اوپر جا کے نا آیت نمبر سیکنڈ ناس جو اس کی آیت ہے، آیت نمبر 110، ٹوٹل 111 آیات. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی تم فرماؤ کہ خواہ تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے. اچھا مشرکین عرب رحمان نام سے چڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے اللہ ہی لفظ سنا ہوا تھا. تو سٹارٹ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے قرآن. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کہہ کے پکارو چاہے رحمان کہہ کے. ایم ما تدعو، جس کے ساتھ بھی اسے پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنى، تمام اچھے نام اسی کے. نام تو سر ختم نہیں ہو سکتے. سورۃ الکہف میں سورہ لقمان میں آتا ہے نا، سارے سمندر 7 سمندر ساتھ مل جائیں سیاہی بن جائیں، دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائیں، اللہ کے کلمات نہیں ختم ہو سکتے، وہ تو ختم نہ ہونے والے. تو ویسے جو حدیث ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم کی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان کو لے لے گا حفظ کر لے گا. اور احصاہا کے الفاظ ہیں. حفظ سے مراد خالی زبانی رٹا نہیں ہے، باقی اللہ پہ وہ یقین، اور پھر یقین ہوگا تو اللہ کو آپ اوبے بھی کریں گے، اوبیڈینٹ بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے. اس سے بعض لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اللہ کے نام ہی 99 ہے. عرب میں 99 کا عدد کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور 99 اسپیشل نام بھی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ 99، اللہ تعالیٰ کے تو ہزاروں نام ہیں. اعلیٰ حضرت نے 1500 نام لکھے، 1500 جو انہوں نے اپنی وکیبلری سے. آپ بھی قرآن و حدیث میں کئی ایک نام ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ وہ جمع کرنے شروع کریں بہت زیادہ بن جاتے ہیں. اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ خود بھی طاق ہے نا، آڈ ہے نا، تو وطر اللہ کو پسند ہے، آڈ چیز. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایون چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. ہماری نمازیں اگر جو ہے وہ آڈ ہیں اور صفا مروہ کے چکر جو ہیں وہ آڈ ہے، تو کئی چیزیں اسلام کے اندر ایون بھی ہیں. خلفائے راشدین ایون، ویسے وہ بھی آڈ ہے. حسن ابن علی کی بھی خلافت ہے. آگچار یار کا نعرہ ویسے مشہور ہو گیا، اس کی وجہ یہ کہ حسن ابن علی کو مولا علی کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے، اس لیے آگچار یار بولا جاتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے. پنجتن پاک تو ویسے ہی موجود ہے، تو آگچار یار بھی چلنا چاہیے، پنجتن پاک بھی چلنا چاہیے، اور آگچار یار میں وہ اس طریقے سے. تو اس طریقے سے کئی ایک چیزیں آپ کو قرآن و حدیث ایون ہے نا، قرآن اور سنت ایون ہے نا، قرآن اور اہل بیت ایون ہے نا، قرآن کی صورتیں، ہاں قرآن کی صورتوں کی تعداد 114 ایون ہے نا. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پارے اس لیے مثال نہ دیں وہ بعد میں بنے، ویسے تو وہ بھی ایون ہے 30، لیکن منزلیں 7 ہیں، وہ آڈ ہے. تو سب اللہ کے. ہاں صورتیں بھی جوڑ، بلکہ جوڑے کا یہ الفاظ ہے سورہ الذاریات میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، مرد و عورت بھی جوڑا ہے. اور یہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے، تو اس لیے اس نے باقیوں کو جوڑے میں بنایا ہے، زمین و آسمان کا جوڑا بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو لفظ خدا آپ یوز کر سکتے ہیں سارے. اب مجھے بتائیں کافر کو جب آپ بات کریں گے اور وہ انگلش سپیکنگ ہے، اللہ کا تعارف کرواتے وقت ایک دفعہ تو آپ کو یہ بات بتانی پڑے گی نا، ہم اللہ کس کو کہتے ہیں، تو کیا اس کو کہیں گے؟ گاڈ. آپ کہیں گے کہ کریٹر آف دا یونیورس، تو سر یہ تو پھر یہ بھی لفظ غلط ہو جائے گا. اس کے لیے تو الخالق آتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے سسٹینر آف دا یونیورس، تو اس کے لیے تو رب آتا ہے. تو ہر لفظ کے اگینسٹ آپ کو عربی میں بھی ایک نام ملے گا.
لیکن آپ یہ بریف کریں گے گھوڑے کو تو بتانے کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا نا. اس طرح ایک فارسی زبان والا ہے جیسے اردو یا عربی نہیں آتی ہے تو اس کو اگر اللہ کا تعارف کروانا ہوگا اس کی. اس طرح سائنٹیفک فیلڈ کے اندر سپریم بینگ یا سپر نیچرل جنسی یا سپریم اتھارٹی یہ لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو کس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو سر وہ یہ جو آیا نا کہ تمام اچھے نام ہی اللہ کے ہیں, بس یہی ہے سر, ہر اچھا نام اللہ کا ہے, آپ اللہ کے ساتھ منسوب کر سکتے ہیں اسے. اللہ سے بہتر تو کوئی بھی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی لیے ہم اس لفظ کو بولنے کے اوپر زیادہ ترغیب دلاتے ہیں کہ اللہ. سر پھر اللہ کی پروننسیشن بھی ٹھیک ہونی چاہیے. یہ اللہ نہیں ہے لفظ, اللہ ہے, یہ پر کر کے پڑھنا ہے. لیکن اردو میں چل جائے گا, کوئی اللہ بھی کہہ دیتا ہے, اللہ عز و جل یا اللہ تعالی, یہ پروٹوکول کے ساتھ کہیں تو زیادہ بہتر ہے. صرف بھی اللہ بھی کہہ لیں ذکر کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے. اللہ ہاں کے اوپر وقف ہوگا, ہاں کی آواز نکلے گی, کیونکہ لفظ تو اللہ ہو ہے نا. عربی میں ہر چیز حالت رفع میں ہوتی ہے, پیش ہے ہاں کے اوپر, لیکن جب آپ پڑھیں گے تو اس کو وقف کریں گے, اللہ بنے گا. تو یہ 99 جو نام ہے یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں. 99 نام تو ایک ترمذی میں حدیث آئی ہے جس میں 99 نام آئے ہیں, لیکن وہ روایت کمزور ہے. وہ آپ کو مشکات میں بھی دوسری جلد میں ملے گی. اس میں ولید بن مسلم مدلس راویان سے روایت کر رہے ہیں, تمام محدثین کے نزدیک وہ روایت کمزور ہے. لیکن اس میں جو نام آئے ہیں نا وہ آلموسٹ سمجھ لیں آپ 80% سے زیادہ نام وہی ہیں جو قرآن و سنت میں آلریڈی موجود ہیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا سب سے بڑا گلدستہ کہاں پہ ہے؟ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات, واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون, هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى, وہاں پہ بھی ہے له الاسماء الحسنى, یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اور یہ تو بڑا تگڑا نام ہے اللہ کا, العزیز الحکیم. یہ عزیز کو بیلنس کیا ہوا ہے حکیم نے. العزیز غالب سب پہ چھایا ہوا, حکیم ہے حکمت کے ساتھ چلتا ہے, ورنہ جب چاہے گیجی میں روڑ دے تم لوگوں کی. ہاں العزیز برداشت کرتا ہے اس کی حکمت. اور سر ہمارے لیے خوشخبری ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ ایک عبارت لکھ لی تھی, میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. وہاں اللہ نے بیلنس نہیں, رحمت, ٹھیک ہے نا, وہ یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے. سر یہ عدل اور رحمت برابر بھی ہوتے ہیں نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوتی. وہ جو شعر ہے نا, عدل کرے تا تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. تو اللہ سے عدل نہیں, اس کا فضل مانگنا چاہیے. اور چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر بھاری ہے, یہ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے, بہت بڑا ایسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے اس کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو سنا, ترمذی میں ابو داؤد میں, وہ دعا مانگتے ہوئے نا سٹارٹ میں کہہ رہا تھا, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے فرمایا اس نے اللہ کو ان اسماء کے ساتھ پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کبھی لوٹاتا. پھر جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے اسماء اعظم ان 2 قرآنی آیات میں ہے, سورہ بقرہ اور آل عمران کی, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم یہ اسماء اعظم ہے, آیت الکرسی میں بھی آتے ہیں. اسماء اعظم تو ترمذی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یونس کی دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا کبھی محروم نہیں لوٹے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سر کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ سید الاستغفار ہے. دنیا میں اپنی کمزوری اپنے رب کے سامنے مانگنے کے لیے بیسٹ الفاظ, آسان ترین, مختصر ترین یہی ہیں. لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک, تو پاک ہے, تو غلطی نہیں کرے گا. انی کنت من الظالمین, میں تو غلطی کروں گا, میں تو انسان ہوں نا, تو بس معاف کر دے.
سر یہ چیز ایسی ٹریگر کی ہے اللہ کو کہ ایک شخص نے جس پہ اللہ کا غصہ ایسا ہے کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتا تو اس دن نکلتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے. اتنے غصے والے معاملے میں بھی وہ غصہ ایسا ٹھنڈا ہوا. وہ کون سی دعا تھی؟ یہی تھی. اور دعا کیسی ٹریگر کیا؟ اللہ میں انسان ہوں نا تو غلطی تو کروں گا, تو غلطی نہیں کرتا تو معاف کر دے پھر مجھے, سوری. کیا بیسٹ دعا ہے. اور پھر ترمذی میں الفاظ ہیں جو شخص یہ دعا, اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, اللہ ہر مومن کو نجات دے گا جو اس دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ. لیکن سر خالی دعاواں نہیں, آیت کریمہ نے ختم نہیں 1.25 لاکھ دفعہ نا, واقعی اندر سے پھر آئے لا الہ الا انت, واقعی اس کو پھر الہ مانیں, اپنی کمزوری کا اظہار کریں اور اندر سے بھی بدلنے کی نیت کریں. مجھے ڈاکٹر سار صاحب کی بات اکثر یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کئی بار دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ میں نیک بنا دے, اور اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بنا ہی نہ دے, کیونکہ بنا دیا تو میں معاشرے کا سامنا کیسے کروں گا, لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ تو فنیٹک ہو گیا. تو کہتے ہیں جب تک یہ وسوسہ دل میں, پھر نیک نہیں کسی نے بننا. جو اندروں چاہتا ہے نا کہ میں نیک بنا, ٹڈوں, وہی بنے گا, ورنہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کئی ایک اسماء ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. 99 نیمز آف اللہ کے اوپر ایک عرب اسکالر نے ایک کتاب لکھی ہے شرح حدیث جبریل, اس کا اردو میں ترجمہ تحکیم اور تحقیق کے ساتھ شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے کیا تھا. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے. اس میں اس نے 99 ناموں کی تحقیق بھی کی تھی, اور ان 99 ناموں کہ قرآن و حدیث سے ثبوت دیے تھے کہ یہ نام بخاری میں آیا, یہ مسلم میں آیا, یہ قرآن کی فلاں آیت میں آیا. وہ سارے پھر تحکیم کے ساتھ وہ پرنٹ ہوئے میں, اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھے. کیونکہ بعض نام یہ جو آپ کے قرآن کے شروع میں چھپے ہوئے نا تاج کمپنی کے, اس میں کئی نام اللہ کے نام نہیں ہیں, بنا کے لکھ دیے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ایسی ہیں جن کا آپ نام نہیں بنا سکتے. مثلا اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے, کس کو؟ جو گمراہی کی روش اختیار کرنا چاہے. لیکن اللہ کا نام نہیں آپ رکھ سکتے گمراہ کرنے والا, یہ توہین ہو جائے گی. اللہ کی ہر صفت کا نام نہیں ہو سکتا, البتہ ہر نام کی صفت ہو سکتی ہے. مثلا اللہ کا نام ہے رب, تو بنائیں پالنے والا, رزق دینے والا, جتنی مرضی صفات اس کے آگے آپ بناتے جائیں صفات. ہر نام کی صفت بنا سکتے ہیں, ہر صفت کا نام نہیں بنا سکتے, کیونکہ پھر بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اور اس میں بڑے سینسٹیو ایشو بھی ہیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو, زمانہ میں ہوں. کیوں؟ حالانکہ زمانہ تو مخلوق ہے, ٹائم اینڈ سپیس دونوں مخلوق ہیں, لیکن زمانے کا کریٹر کون ہے؟ اللہ, گاڈ. تو اللہ کی تخلیق میں نقص نکالنے کی بھی نسبت اللہ کی طرف جاتی ہے. زمانہ برا نہیں ہوتا, انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. وہی زمانہ جو بدترین زمانہ تھا, نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کی برکت سے بہترین زمانہ بن گیا. بدترین زمانہ تھا نا وہ, تو نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ ہو گیا. اس کا مطلب زمانہ برا نہیں تھا, وہ بدترین زمانہ نہیں تھا, لوگ بدترین تھے. تو اس لیے کہا زمانے کو گالی مت دو, زمانہ میں ہوں. مراد یہ کہ میں زمانے کا کریٹر ہوں. اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں میں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو فتوے بازی ہے نا کہ آپ خدا کا لفظ نہ بولیں, گستاخی ہو جائے گی, اور یہ اللہ کا نام نہیں ہے. سر فارسی زبان میں تو آپ اس کو ایکویلنٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں, سب لوگ کر رہے ہیں. اور میں آپ کہتا ہوں شاہ ولی اللہ دہلوی, جن کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کہتے ہیں, 11ویں صدی کے مجدد ہیں سب کانٹیننٹ میں, المتوفا 1176 ہجری. ان کا سب, اس کے سر پہ وہ تاج سجا ہے جو امت میں یونیک ہے کہ قرآن کا پہلا ترجمہ کسی دوسری لینگویج میں اس شخص نے کیا ہے, فارسی زبان میں. کیونکہ لوگ تو, انہوں نے جب آبزرو کیا کہ لوگ تو عربی سیکھنا ہی چھوڑ گئے ہیں, تو ان کے ساتھ تو قرآن کی تعلیمات کو پڑھے گا ہی نہیں, تو پھر قرآن کو ہی ان کی نیٹو لینگویج میں کر دیں. تو انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا. پھر سر 5 سال چھپے رہے نے مسلمانہ دے شہادت دے ڈر تو, کیونکہ لوگ کہتے تھے اس نے قرآن ہی چینج کر دیا, قرآن تو عربی میں تھا, اس نے فارسی میں لکھ دیا. یہ آج جو آپ کو سارے کہہ رہے ہیں نا ساڈا ترجمہ پڑھو ساڈا, یہ سب وہ لوگ تھے جو ترجمے کے مخالف تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ترجمہ ہوا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ایک دیوبندی عالم نے کیا, علامہ وحید الزمان نے. جیسے ہی ترجمہ کیا گمراہ ہو گئے.
رفع دین شروع کر دیا انہوں نے, ہو گئے نا گمراہ. اسی بڑی چلاکی کے ساتھ ان کا ترجمے نہیں کرنے, مصیبت کھڑی ہو جائے گی. کیونکہ جو قرآن حدیث ہے, پھر عوام کے ہاتھ میں جب قرآن و حدیث آ جائے گا نا, پھر مولوی اس کو مس چیف نہیں کر سکتا. وہ کہے گا کہ جناب یہ تو یہ لکھا ہے, آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں نا, پھر وہ آگے کہتے ہیں پتہ لگا کہ اسٹیشن تو بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ان کو پتہ چل رہا تھا کہ اسٹیشن سے ہی بات ہو رہی. یہ جو چلاکی کرتے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ترجمے ہیں. تو شاہ ولی اللہ نے ترجمہ اس وقت آپ کو بتا, میں اس لیے بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ کو سارے بابا جی مانتے ہیں نا. شاہ ولی اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے نا, اللہ کا انہوں نے ترجمہ خدا ہی کیا ہوا ہے. تو اگر یہ کوئی اللہ کو حرام کہتا ہے نا کہنے کو, خدا کہنے کو, تو شاہ ولی اللہ اپنے ساروں کے باب مشترکہ فارغ ہو جائیں گے. بعض میں اہل حدیثوں نے چلاکی کی کہ انہوں نے جب ان کا ترجمہ چھاپا نا تو خدا کی جگہ اللہ کر دیا, لیکن پرانے نسخوں میں خدا ہی ہے. فتح محمد جلندری نے بھی خدا ہی ترجمہ کیا تھا, بعد میں پرنٹ کیا تو اللہ کر دیا. تو یہ مصنف کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ اس کے ترجمے میں خود گھس جائیں, آپ اپنا لالا ترجمہ کریں. اگر ایک مصنف نے ترجمہ خدا کیا ہے, آپ اس کے ترجمے کو چینج نہ کریں, یہ اس کی کتاب کے اندر خیانت ہے. آپ لالا اپنا ترجمہ لکھیں, لیکن آپ خود کر کر کے پھر وہ کئی چیزوں کو کلچرل, آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان میں کلچر تھا کہ سب لوگ جب جاتے تھے نا تو سلام کے ساتھ خدا حافظ بھی کہہ دیتے تھے. یہ ہماری کلچر تھا. جب ضیاء الحق صاحب آئے نا تو سعودیہ نے بھی یہاں پیسہ انجیکٹ کرنا شروع کیا, تو وہ ایران اور سعودیہ ٹسل شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے نا, چونکہ انقلاب آیا ہوا تھا ایران میں, تو پہلے تو امریکہ نے صدام حسین کو چڑھا دیا کہ تاکہ یہ انقلاب باہر نہ نکلے. 9 سال تک وہ لڑائی لڑتے رہے. یہاں پہ بھی پراکسی وار شروع ہو گئی. اسی دوران یہ ہوا کہ باقاعدہ ضیاء الحق کے دور میں یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے جو جتنے بھی سرکاری ہے نا دفاتر, وہاں پہ خدا حافظ نہیں اللہ حافظ کہنا ہے. وہ میں اگلے دن نجم سیٹھی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. مجھے بھی ان سے کئی معاملات میں اختلاف ہے, آپ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو پازیٹیو چیز ہے وہ کہتے ہیں, میں اکثر ان دنوں میں باہر پڑھ رہے تھے, وہ کہتے ہیں میں جاتا تھا تو جب بھی ایئر ہوسٹس ہمیں یعنی رخصت کرتی تھی تو خدا حافظ کہتی تھی. تو کہتے ہیں ضیاء الحق کا جب دور آیا نا تو میں جب نکلا تو اس نے کہا اللہ حافظ. تو کہتے ہیں میں کھڑا ہو کے میں نے کہا یار یہ کیا, ان کا جی سرکاری آرڈر آیا ہے کہ خدا حافظ نہیں کہنا اللہ حافظ کہنا. نہیں, بہت اچھی بات ہے اللہ حافظ کہنا ہے, لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ رزلٹ نکالنا شروع کر دیں گے کہ خدا حافظ کہنے والے جو ہے وہ کسی بت کو مان رہے ہیں, تو سر پھر چمڑی لاؤں گے تھوڑی علمی طریقے نال, علمی طریقے سے کہ یار یہ اب آپ زیادتی نہ کریں. آپ مسلمانوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے اور اس کو اسماء و صفات کا معاملہ بنا کے پیش کریں کہ یہ اللہ کے اسماء انہوں نے گھڑ لی ہیں, یہ اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, ایک اہل حدیثوں کا مولوی ہے انڈیا کے اندر, اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر باقاعدہ فتوے لگائے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ اللہ کو وشنو کہتا ہے اور اس میں وہ والا عقیدہ نہ رکھے جو ہندوؤں نے بنایا ہوا ہے, اور وشنو سے مراد وہ سسٹینر لیتا ہے انگلش میں اور عربی میں رب, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. صاحب نے کلیئر کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ نہ ہو. تو ہمیں کوئی, جس طرح میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ, لیکن ان چیزوں کے ساتھ نہ ہو کہ آپ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھیں یا مشکل کشائی کے لیے ویسے محبت کا اظہار کریں, لبیک یا حسین کہیں, لبیک یا رسول اللہ کہیں, کوئی عرض نہیں ہے. جب میں کلیئر کر رہا ہوں تو پھر میرے پہ کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو ان کو ترغیب دلا رہا ہے, تو غلط. اسی طریقے سے میرے پہ کسی نے نہیں کیا, ظاہر ہے میرے کو تو ڈرتے ہیں ویسے ہی علمی طور پہ. وہ پتہ ہے کہ لوگ پھر کہیں گے یار تو میں بخاری مسلم سے لبیک یا رسول اللہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام جب حضور واز دیتے تھے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, تو لفظ سے کوئی چیڑ نہیں ہے. ہاں آج کے دور میں اگر کوئی عقیدہ غلط وابستہ کرتا ہے, آپ عقیدے کو کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ اذان سے پہلے نہ پڑھیں, ویسے آپ پڑھیں, اذان کے بعد پڑھیں, بے شک پڑھیں. مسلم شریف میں حدیث ہے دروشی پڑھو اور دعائے وسیلہ مانگو میری شفاعت ہوگی. نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم ایھا النبی, کوئی عرض نہیں ہے. عقیدہ وہ نہ رکھیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ گستاخانہ عقیدہ آ جائے حاضر و ناظر کا یا استعانت کا. تو آپ روٹ کاز انالیسس کریں. تو یہاں پہ بھی یعنی وہ انہوں نے نا انڈین وہ جو اسکالر تھے انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگایا, حالانکہ وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کو پروموٹ کر رہے تھے, اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن کسی درجے میں اہل حدیثوں نے ان کے لیکچر کرائے, اہل حدیثوں کی مسجدوں میں پروموٹ ہوتے ہیں. تو اس نے پھر اس میں یہ بھی لفظ بولا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کام ٹیکے لگانا ہے, یہ دین کا کام چھوڑیں, آپ ٹیکے لگائیں جا کے. اور اس میں پکڑا یہ کہ اس کو تو اسماء و صفات کا نہیں پتہ. یعنی یہ اسماء و صفات کا مسئلہ آپ بنا کے اس طریقے سے پیش کریں گے, ایک مسلمان جو پوری دنیا میں دین کا کام کر رہا ہے تو وہ آپ اس کے اوپر فتوے لگائیں گے. آپ علمی اختلاف ضرور کر سکتے ہیں, لیکن کفر اسلام کا مسئلہ بنا کے پیش نہ کریں
کہ یار یہ ہو گیا, یہ تو اب فارغ ہو گیا, اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی کر دی. ایک دفعہ انہی کی زبان سے وہ انہوں نے کہہ دیا آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کو مانگنا, اب وہ پریپوزیشن بھی غلط استعمال کر رہا ہے, سے مانگنا ہونا چاہیے, حرام ہے. وہ کو مانگنا, اب انڈین گاف نہیں بول سکتے, اس کی منہ سے نکل گیا ماننا. سر تھانے میں اس نے اپنی ریٹن توبہ جمع کرائی ہے. اے عمران خان صاحب تسی بھی ایک ٹویٹ کر دو توبہ دی. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کر سکتے ہیں تو آپ کا سٹیٹس ان سے اوپر نہیں ہے. دیکھا جائے اگر دنیاوی طور پہ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک ملٹی ڈائریکشنل ہونے کے اعتبار سے, تو انہوں نے ریٹن میں کہا کہ میں نے مانگنا بولا تھا, کیونکہ کانٹیکسٹ کیا چل رہا تھا, انہوں نے کہا تھا سادھو سنت لوگوں کو تو چھوڑو, بزرگوں کو تو چھوڑو, آج کی ڈیٹ میں جو سب سے بڑی ہستی ہمارے لیے ہیں ان سے بھی ہم مانگ نہیں سکتے. مانگنا اللہ سے ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ سے مانگتے تھے, رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سے مانگتے تھے, ہمیں بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. لہذا جو کسی زبان میں مستعمل معنی ہو, مستعمل ذرا شستہ اردو ہے, استعمال شدہ معنی ہو, اسی معنی میں اسے لینا چاہیے. اگر آپ لنگوسٹک میں گھس گئے نا سر تو آپ پھنس جائیں گے. لنگوسٹک میں گھس کے تو لوگوں نے پھر گمراہیاں پھیلائی ہیں. یہ غلام پرویز نے ساری گمراہی پھیلائی لنگوسٹک کے اوپر ہے. وہ کہتا ہے اس کا تو مطلب یہ تھا. انہوں نے کیا مطلب, اسی قرآن میں کہا کہ یہ عربی مبین کتاب ہے, بادیہ نشین لوگوں کی عربی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر میں آپ سے کہوں سب کانٹیننٹ میں بیٹھے ہوئے کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی, تو آپ اس سے یہی سمجھیں گے کہ کوئی چکن کا شوربہ تھا یا چھوٹے گوشت کا یا آلو مٹر کا شوربہ, یہی سمجھیں گے نا. لیکن اس کی لنگوسٹک میں معنی لغت میں پتہ کیا ہے, شور کہتے ہیں نمک کو, با کہتے ہیں پانی کو, نمک والا پانی. آج کی ڈیٹ میں شوربے کا ترجمہ نمک والا پانی کرنا ظلم ہی کرنا ہے نا. لنگوسٹک میں بالکل ڈکشنری میں ٹھیک ہوگا, لیکن اسٹیبلش لنگوسٹ میں غلط ہو جائے گا. یہ کیا علامہ پرویز نے, اس نے قرآن کے چونکہ اللہ کے نبیوں کے معجزات نہیں وہ مانگتا, لہذا وہ کہتا ہے جو حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا پھینکا تھا نا, وہ دلائل رکھے تھے. وہ اژدہا فزیکلی نہیں تھا, وہ دلائل کا اژدہا تھا. مراد یہ اتنے ساؤنڈ تھا ہر چیز کی, وہ اسی لیے اس کو اپنی لغت القرآن میں لادہ نکلی پڑی, کیونکہ پھر ڈکشنری بھی چینج کرنی پڑی اس کو. تو یہ سارا تماشا کرنا پڑا. اگر میں آپ کو کہوں سر جب سے آپ کے گھر سے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے, تو آپ اس آگ سے مراد فائر لیں گے. لیکن آپ یہ کہیں گے نہیں جو علی بھائی نے آگ کہنا, تو دیکھیں آگ تو وہ فائر کو کہا جاتا ہے, وہ والی فائر مراد لے رہے ہیں, تو ظلم ہوگا یار. اسٹیبلش اردو میں بریانی کے ساتھ آگ جو ہے وہ لکڑیوں والی آگ نہیں ہوتی ہے. پھر غامدی صاحب نے بڑا زبردست رد کیا ہے اس کے اوپر غلام پرویز پہ. کئی جگہ پھر غلام پرویز سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے ترجمہ جو تھا وہ اسی طریقے سے کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ سر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں, یہاں پہ یہ ترجمہ بنتا تھا آپ کی لغت کے اعتبار سے, لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. آپ کو یہاں پہ شرم آئی تو باقی جگہ بھی. پھر اینڈ پہ انہوں نے جملہ بولا کہ مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ دور حاضر میں گمراہی کی پیشوائی کا شرف اگر کسی شخص کو حاصل ہے تو غلام پرویز ہے. ان کا یہ میں 10 سال پڑھنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں, میں بغیر پڑھے نہیں کہہ رہا. مولوی تو بغیر پڑھے فتوے لگا دیتے ہیں نا, وہ تو ہر دوسرے بندے کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں پڑھنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں. تو علمی چیز جس کی بھی ہے اس کا ریکارڈ کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ, لہٰذا آج اسٹیبلش اردو میں اگر کوئی خدا بولتا ہے تو کیا بت کسی کے ذہن میں آیا ہے؟ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. مظفر وارثی صاحب کی وہ, ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے ہم بچپن سے ہمیں جب خدا کا تعارف کروایا جاتا ہے گاڈ کا, اللہ کہہ کے, اور نہ یہ ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اللہ کا لفظ پیچھے ہو گیا. کسی نے خدائے اعظم کہہ کے نماز تو نہیں شروع کی کبھی, اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتا ہے نا. تسبیحات فاطمہ میں وہ سبحان اللہ ہی پڑھتا ہے نا, سبحان خدا تو نہیں پڑھتا نا. تو سر دین کو تو کسی جگہ اس لفظ خدا نے ٹیمپر نہیں کیا. آپ خام خواہ لوگوں کے اوپر فتوے لگا کے لفظ خدا کے حوالے سے اس قسم کے یعنی لوگوں کے لیے ہنگامے کھڑے کر رہے ہیں اس کو اسماء و صفات کا. اور یہ وہ لال رومال والے ہیں جو سعودیہ والے, ان کا باقاعدہ ایک کلپ آیا ہوا ہے اس کے اوپر. وہ اگلے دن بائی چانس میری نظر سے گزر گیا, تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہم علماء کی باتیں خدا والی پیش کر رہے ہیں نا, تو یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کا قائل ہوں, میں خدا کو اللہ کہتا ہوں. خدا کہنا جو ہے یہ اسلام میں اسماء و صفات کا مسئلہ ہے. اب ان بیچاروں کو فقہ کون پڑھائے؟ ان سے ہی پوچھو کہ پھر نماز بھی نہ کہا کرو, صلاح کہا کرو. سر بھگوان رسول اور پیغمبر, ہاں بھگوان کا بھی وہی سٹیٹس ہے جو گاڈ کا ہے. بھگوان کا کیا ہے
آپ دیکھ لیں وہ چھوٹے بت مانتے ہیں لیکن اوپر ایک خدا ہی مانتے ہیں. جس طرح مشرکین عرب اللہ کو مانتے تھے, چھوٹے آلہہ کو مانتے تھے, اوپر ایک اللہ, اس کے ساتھ شریک کرتے تھے. اگر آپ یہ پوچھیں نا یہ آپ نے جو بت سجائے میں آپ ان کے, وہ کہتے ہیں نہیں عبادت تو اللہ کی ہے, وہ ایک ہے, بھگوان ایک ہی ہے. سر یہ توحید اتنی یونیورسل ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی گاڈ کا ماننے والا, اللہ کا ماننے والا, بھگوان کا ماننے والا, خدا کا ماننے والا ہے نا, وہ ایک ہی خدا کو مانتا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا ہے, concept of God in all the religious scriptures of the world, concept of Allah. انہوں نے بتایا کہ بھی سب میں ایک ہی خدا ہے, ایک ہی اللہ. تو وہ زبانوں کا فرق ہے, لہٰذا اگر کوئی خدا کا لفظ بولتا ہے اس میں فتویٰ بازی نہ کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے خدا کے لفظ کی ترغیب دلا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی بول رہا ہے سمجھانے کے لیے, کسی زبان میں اسٹیبلش ورڈ موجود ہے, اس کو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ عبادات میں آپ وہی لفظ استعمال کریں گے تو وہ تو ہم اس کو بھی آپ کو چینج نہیں کرنے دیں گے. سبحان ربی العظیم, ہم آپ کو سبحان ربی الکریم بھی نہیں پڑھنے دیں گے, حالانکہ الکریم بھی اللہ کا نام ہے. لیکن وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا, صحیح مسلم میں حدیث ہے سبحان ربی العظیم تعلیم. اور اس میں یاد رکھیے گا بعض نام ایسے ہیں جو مخلوق اور خالق میں کامن ہو جاتے ہیں, اس کو بھی اسماء و صفات کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. جیسے نبی علیہ السلام کے لیے قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی علیہ السلام مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن فرق ہے سر, نبی علیہ السلام رحیم ہے اور اللہ الرحیم ہے, الف لام کے ساتھ, دی رحیم. اگر ویسے لکھا ہو مدینہ تو اس کا مطلب ہے سٹی, المدینہ لکھا ہو پھر وہ ہے دی سٹی آف مدینہ. تو مدینہ تو لاہور بھی ہے, مدینہ تو کراچی بھی ہے, اور مدینہ جو ہے وہ بغداد شریف بھی ہے, اور اجمیر شریف بھی ہے, اور دیوبند شریف بھی ہے, اور بریلی شریف بھی ہے, ٹھیک ہے نا, جہلم شریف بھی نہیں, رائے گنج شریف بھی ہے. میں جب 2007 میں حج کے لیے گیا نا تو مجھے 3-4 عربی ملے, تو ان کو انگلش تھوڑی بہت آتی تھی. تو ہم لوگ جب ہوٹل تھوڑا دور تھا تو نماز پڑھنے کے لیے نا پونے گھنٹے کی واک کرنی پڑتی تھی, اور ہوٹل دور ہی لینا چاہیے, ورنہ قریب ہوٹل ہونا تو لوگ سلام پھیرتے ہی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں, جا کے ٹی وی دیکھتے ہیں. دور ہوتا ہے تو پھر ساری نمازیں پڑھ کے ہی جاتے ہیں. تو ہم لوگ زور کے وقت آتے تھے, پھر ہم عشاء پڑھ کے ہی جاتے تھے, کیونکہ پتہ تھا اتنی دور کدھر بار بار آ سکتے. تو ایک دفعہ ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے, تو وہاں پہ یہ کہ جو لوکل لوگ گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں نا, وہ لفٹ بھی آپ کو دے دیتے ہیں 1 ریال یا 2 ریال کے اوپر. حرم تک وہ ویسے ہی جا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے, سواریاں بھی نال بٹھا لیتے ہیں, فری نہیں, بعض فری بھی اٹھا لیتے ہیں, زیادہ تر تو پیسے لیتے ہیں, وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں بیٹھ گیا نا, تو وہ تھوڑی سی انگلش, انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے, میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. بڑا خوش ہوا. تو مجھے کہنا, میں نے کہا کیوں خوش ہوا ہے؟ کہتا ہے جی جسد مکہ مدینہ, روح رائے ونڈ. اسلام کا جو جسم ہے نا وہ مکے اور مدینے میں, اور روح رائے ونڈ میں. تو سر یہ نا آپ سمجھیے گا, الیاس قادری صاحب کے ماننے والے جو دوسرے ہیں وہ کراچی شریف کہتے ہیں. ہاں سر, وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ہدایت ملی ہے. اب نہیں کہتے رائے ونڈ, پہلے کہتے تھے. نہیں کہہ دیں, کوئی حرج نہیں سر, میں تو رائے ونڈ کو شریف مانتا ہوں, میں پرسنلی تو مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جہاں پہ توحید کی آواز بلند ہوئی ہے اور پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے, اور خالصتاً اللہ کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں, کوئی دنیاوی منفعت نہیں ہے. ہمارے لیے تو سارے شریف ہیں. کئی جعلی شریف بنے ہوئے ہیں, جو اصلی شریف ہیں ان کو شریف کیوں نہ کہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں. جہلم شریف سر میرے تو پہلے بھی شریف ہے سر. جہلم میں کتنے مزار ہیں, یہ ان کو میں لے کے گیا ہوں نا سید اسد صاحب سے ملوانے کے لیے. پاکستان لیول کے دیوبندیوں کے مناظر ہیں, ان کا جو محراب ہے نا جہاں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں ان کے امام صاحب, ادھر جہلم شریف لکھا ہوتا نا, کیونکہ ان کی بیعت یہاں پہ کالا دیش شریف میں ہے. تو وہ جہلم شریف ہے سر, ساڑھے تو پہلے بھی شریف ہے. ویسے انہوں نے شرافت میں خطرہ ہو گیا میری وہ تو سر پچھلے دنوں ایک مولوی کا کلپ آیا تھا کہ جہلم میں زلزلہ جو میری وجہ سے آیا. تو میں نے کہا اللہ کے فضل سے جہلم میں زلزلہ آیا ہے, جہلم میں نقصان کوئی نہیں ہوا. تو یہ بھی کہہ دو کہ ساڑی میں بچت ہو گئی ہے. تو جتھے تواڈے بزرگ شریف سن نا, کھڑی شریف وہ نیڑے تریڑے, اوتھے سارا وہ ہے تباہی ہوئی جے. تے ایتھے جڑے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے سامنے آیا, پھر دیکھ لو, ٹھیک ہے. تو یہ میں صرف جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اس طریقے سے لوگ یعنی باتیں مناتے ہیں, یار منو چھیڑیا نہ کرو, میں اور پاسے ٹر پہنا, لہذا واپس سوالوں کی طرف.